شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کریں، سلام کرتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ مائک کا جو ایکو ہے وہ بالکل بند ہے، آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے گا، اس کو ایکو بالکل بند کر دیجیے گا، شاید یہ ساؤنڈ پر مائک ہے نا، اچھا مائک، تھوڑی سی آواز میری بڑھا دیجیے گا مائک کی۔ بڑی لگتی باتیں ہیں، بہت سوچنے پر مجبور کرنے والے مفاہیم کو ہمارے بہت ہی محسن عالم دین حضرت شاہ حافظ قاری غلام مصطفیٰ شاہ صاحب قبلہ نے ہمیں اس وقت ہماری سماعتوں کی زنبیل میں رکھا ہے۔ دعا کریں یہ سکے ہمیشہ ہمارے شعور کی اس زمین پر رائج رہیں، باقی رہیں۔ باتیں 10-15 منٹ میں ہو نہیں سکتی ہیں، لیکن اگر اتنے اہم نکات کی طرف کوئی اشارہ کر کے ہی گزر جائے تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی سماعتوں کا حق ادا کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تقریر تو بڑی بات ہے، بزرگوں کے چہروں کی تاثیر سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، سمجھ رہے ہیں؟ سرکار مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں جتنی اچھی باتیں تھیں وہ سب بیان ہو چکی ہیں۔ دیکھیں حضور، جتنی اچھی باتیں تھیں وہ سب بیان ہو چکی ہیں، بس عمل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کو روکے رکھنا چے مانے دارت کیا مقصد ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ لنگر بڑا مبارک عمل ہے جو تکمیل سے پہلے قبول ہو جاتا ہے، وہ کام تو ہو ہی چکا ہے، اب یہاں پر بیٹھنا یہ فلسفہ کم سمجھ میں آتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ہمیں سننے کو ملے جس سے اپنی زندگی میں ہم اس کو داخل کریں، رائج کریں، لاگو کریں تو اچھی سوچ ہے، لیکن دعا کرو پہلے ہماری زبان تو مسلمان ہو جائے۔ اپنی بات اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان بنائے، آمین کہہ دیں۔ محترم شرافت صاحب قبلہ نے الحمدللہ رب البارگاہ حضور غوث العالم سیدنا شیخ عبدالحق رودولی شریف کی نسبت نور کا شرف پایا ہے۔ یہ بڑے عظیم بزرگ ہیں سلسلے چشتیہ صابریہ کے، جنہوں نے شیخ منصور حلاج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ منصور بچہ تھا، ایک قطرہ پی کے بہک گیا، عبدالحق سمندر پیے بیٹھا ہے، ڈکار تک نہیں لے رہا ہے۔ یہ شیخ العالم کا جملہ ہے۔ شیخ العالم زندہ باد، نعرہ رسالت۔ عالمی طور پر اس مبارک ذات کی روحانیت غالب ہے۔ درویشوں، مستانوں، قلندروں کے روحانی سروں پر اللہ اس بارگاہ کی نوکری کا فیض ہمارے بڑے بھائی کو اور پھر ان کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اور
میں علامہ نہیں، میں ڈاکٹر نہیں میرے بھائی، میں تو ان سے کچھ شعر سننا چاہتا تھا اپنے بھائی سے، بڑی اچھی نظامت کر رہے تھے۔ میں شعر کا بڑا بھوکا انسان ہوں، شعر انسانوں کا بھوکا ہوتا ہے لیکن میں شعر کا بھوکا ہوں۔ عجیب بات ہے، مجھے اچھے شعر بہت پسند ہے، آج سے نہیں کافی دنوں سے۔ اگر اجازت دیں تو 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا میں کس موضوع پر بات کروں، پھر دل میں خیال آیا کہ حضور کی پیدائش بیان کروں، پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، جب شرافت بھائی نے کہا یہ غوث پاک کی محفل ہے، بتایا ہمارے بڑوں نے کہ ہر سال یہ محفل ہوتی ہے، بس کبھی کبھی اس کا کینوس کم نظر آتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، اب کی تھوڑی سی بڑے پیمانے پر یہ صورت نکل کر کے آئی ہے، اور غوث پاک کا نام تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی لیتا ہے لگتا ہے منہ میں مصری کی ڈلی رکھی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ایک بزرگ کو بشارت میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو اس کے خوشخبری سنا دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ہاں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں اس دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس میری دعا ہے آپ زندگی میں کوئی ایسی رات آپ کی آئے کہ آپ غوث پاک کی دہلیز پر بغداد میں بیٹھے نظر آئیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہتے ہیں، تھوڑی سی آواز بڑھائیں مائک کی، آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے گا مائک کی، اور تکلیف ہو تو آپ وہ جگہ تھوڑی سی چھوڑ دیجئے گا، کبھی کبھی ساؤنڈ کی آواز سے دقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی مصروفیت ہے، ابھی نومبر کے آخر میں بغداد شریف سے آیا ہوں، دعا کریں پھر حاضری ہو جائے، 1 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے، الجھن بہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کے دربار کی زیارت کا دعوت نامہ عطا فرمائے۔ بڑی مبارک گلیاں ہیں، بڑے مبارک دربار ہیں بغداد شریف کے، انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو میرے دل نے کہا کہ جب شادی جس کی ہوتی ہے صحرا اسی کا پڑھا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس بغدادی محفل میں بغداد کے بادشاہی کی بات ہو جائے، سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے حضور کی سیرت مجھ سے 2-3 شعروں میں سماعت کر لیں۔ دیکھیں مجھے یہ شعر بڑے لگتے ہیں۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ تقریر حضور کی سیرت پر میں آج نہیں کر سکتا لیکن شعر پڑھ سکتا ہوں، یہ 2-3 شعر آپ کو حضور کے کریکٹر کے قریب کریں گے۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ اور اگر میرے دل کا شعر آپ سننا چاہیں تو سنیں، ان بزرگوں کی جوتیاں میرے سر کا تاج، سچا شعر جو مجھے بہت عزیز ہے۔ آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ حضور فیضان غوث اعظم، یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کا کریکٹر ہے۔ آج اس سے ہم بولیں، حضور سید شبات میاں صاحب نے جملہ کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ بچے صحابہ کی بات پر عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ تڑپ کے بولے تم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی بات بتائی ہی کب ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بچے حضور کی سیرت سے دور ہیں، تم نے اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سکھائی ہی کب ہے؟ ہاں، بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا میری ماں آج تیرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی ماں نے کہا بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال ہے۔ کہا میری ماں تیرا کمال کیا ہے؟ راتوں کو جاگتا میں ہوں، نوافل کی کثرت میں کرتا ہوں، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں، اپنے دسترخوان کا کھانا دوسروں کو کھلا دیتا ہوں، غریبوں کی تیمارداری میں کرتا ہوں، دین کی تبلیغ کے لیے کانٹوں پہ میں چلتا ہوں، لوگوں کے پتھروں کا مقابلہ پھولوں سے میں کرتا ہوں، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟
تو آپ کی ماں نے کہا بیٹے فرید اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوتا. میرے دوستو یہ سسٹم بگڑا ہے نیچے سے. اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. 2 شعر باقی رہ گئے ہیں, سنیں, اجازت ہے؟ بہت اچھی بات. وہی محبت سے پھر سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. رکھ کے لب اسم محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا, جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا, آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے, منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا, اور تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ, کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا, کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا, آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم, بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا. واہ 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 واہ. آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم, بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی, آخری شعر, دربار سجاتا بھی نہ تھا, اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے, گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا, اپنے کاندھے پہ. یا رسول اللہ, بہت بہت شکریہ. یا علی یا علی, اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ. بیٹھیں ادب اور احترام کے ساتھ. قرآن شریف کی جس آیت مبارکہ کی برکت آپ نے اس سے پہلے میرے محسن عالم دین سے آپ نے حاصل کی ہے, اسی آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے. تھوڑی سی بات اسی آیت کی برکتوں سے سیدنا شیخ کی کروں گا انشاءاللہ. سنیں گے؟ ہاں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو, یہیں ٹھہر جاؤ. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مومن کہہ دے اور ہندوستان کا وزیر خارجہ آپ کو مومن تسلیم نہ کرے, کوئی دقت نہیں ہوگی؟ کوئی مانے نہ مانے, ہمیں تو قرآن مومن کہتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رب نے تمہیں اپنا مومن بندہ کہہ دیا, کام ختم. روس کا ولادیمیر پوتن مانے نہ مانے, اسرائیل کا نتن یاہو مانے نہ مانے, اقوام متحدہ کا صدر مانے نہ مانے, ہندوستان کا وزیر اعظم اسے قبول کرے نہ قبول کرے, اس سے کیا مطلب؟ ہمیں ہمارا رب کہتا ہے تم مومن بندے ہو. بات بن گئی کہ نہیں؟ لیکن بات یہیں تک اگر ہوتی تو بن جاتی. اس کے بعد بھی 2 شرطیں لگی ہیں. یعنی مومن ہو تو ٹھہر جاؤ, 2 کام اور کرتے رہنا. برف کو بازاروں سے خریدنا کمال نہیں ہے, اس برف کو پگھلنے سے بچانا کمال ہے. اگر مومن ہو, ایمان کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے, تو یہ سنبھلے گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا 2 کام اور کرنا. پہلا کام اتقوا اللہ, اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہنا. غور سے سنیں, پہلے والے زمرے میں وہابیہ, دیابنا, روافظ, خروج سب آ گئے, وہ سب دعویٰ ٹھوک کے آگے بڑھ گئے, میں ایمان والا, میں ایمان والا. جب دوسری بات آئی تو جن کے آنسو بہے تھے ان لوگوں نے کہا میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں, میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں. بات واضح نہیں ہوئی, لیکن جب دوسری شرط کا اعلان کیا اللہ نے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سارے فرقہ باطلہ کی قلعی کھل گئی. کون سچوں کے ساتھ ہے؟ سمجھ رہے ہیں کون سچوں کے ساتھ ہے؟ اب آئیے بات آگے بڑھتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کے وسیلے سے, صحابہ کرام کے صدقے میں 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے صبح قیامت سے آنے سے پہلے امام مہدی تک جو ڈسٹینس ہے, جو فاصلہ ہے, گیپنگ ہے, 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک, اس فاصلے میں اتنے ماہ و سال میں جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. اسے ہاں تو گڑا کے بولیں, کیا کہا جاتا ہے؟ 900 سال سے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی بولیں, شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آج حضور غوث پاک کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں, سنیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ بولیں لبیک یا غوث اعظم. باتیں آدھے گھنٹے میں بھی ختم ہو جاتی ہیں, لیکن عجیب بات ہے یہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا کبھی کبھی 1 گھنٹے کے بعد آتا ہے. اور آپ جیسے لوگ ہوں تو پھر ختم ہونے کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا
ہے کہ نہیں؟ جہاں عاشق بیٹھ گئے پھر وہاں گھڑی کیا دیکھنا. بہرحال دعا کرو کوئی دقت نہ ہو. اور میں حضور غوث پاک کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس سے آپ کو حضور سیدنا شیخ کی اہمیت، عظمت اور ان کی افادیت، ان کے مراتب اولا، ان کے مدارج انوار اور ان کے وہ مقام مقدہ اور مقام خضر کی برکتیں آپ کو میسر آئیں گی انشاءاللہ. چلیں گے بغداد شریف؟ کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ. دعا کریں سب کو جلدی موقع ملے. آمین کہہ دو انشاءاللہ. یاد آتی ہے بغداد شریف کی. تھوڑی سی بات سنیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بات تاکید کی بھی ہے، نصیحت کی بھی ہے. جب میں آپ سے مخاطب ہوں کوئی بات تاکید کے طور پر کرنے کے لیے تو اس میں بھی شامل ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ان کو بری کر کے بات کرتا ہوں علماء کرام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ میرا جو سب سے بڑا عاشق ہے وہ کون ہے؟ کسی نے صدیق و عمر کو دیکھا، کسی نے عثمان و علی کو، صہیب رومی کو، زبیر بن عوام کو، عتبہ بن غزوان کو، بلال و سلمان کو دیکھا. میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو کسی نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جو میرا سب سے بڑا عاشق ہے، جو عاشقوں کا سردار ہے، جسے امام العاشقین کہتے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے، وہ قرن میں رہتا ہے. اس کا نام اویس قرنی ہے. اس کا نام بولیے گا. اس کا نام، ان کے نام پہ حلوے کھا کے دانت ٹوٹ گئے لیکن زبان اب تک ناشکری کرتی ہے. اس کا نام. تو صحابہ نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا تھا. اب میرے محسن عالم کی بات آتی ہے. ہمارا نیم پلیٹ میں لکھا ہوتا ہے یہ عامل صاحب کا مکان ہے، یہ پیر صاحب کا مکان ہے، یہ مفتی صاحب کا مکان ہے، یہ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب کا مکان ہے. NRC کے ایک جھٹکے نے لوگ پریشانوں کو پریشان کر دیا. پتہ نہیں حکومت کے رجسٹر میں میرے باپ دادا کا نام ہے کہ نہیں. حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں تمہیں تکلیف ہو گئی ایک لمحے کے لیے، بہت کرتی حکومت تمہیں ملک سے باہر کر دیتی، لیکن تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ فرشتوں کے رجسٹر میں مسلمان ہوں کہ نہیں. اس پر کبھی آنسو نہیں گرے میرے بھائی. کیوں اپنی ذات کو کیوں ہم اور آپ پریشانی کی دلدل میں ڈالتے ہیں؟ سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ میرا جو سب سے بڑا عاشق ہے اس کا نام اویس قرنی ہے. صحابہ نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا، کہا حضور یہ کون ہے؟ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں. حضور کا جملہ سنیں، دل کہے تو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے میرے اویس کو زمین والے نہیں جانتے، آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بج رہا. واہ 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 واہ. اور یہاں ہم سب دنیا میں جان جائیں، بقیہ آخرت میں کچھ ملے کہ نہ ملے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس کو زمین والے نہیں جانتے، آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بج رہا ہے. میرے آقا کے انتقال ظاہری کا وقت آیا تو حضور نے اپنا ایک جبہ شریف، کیا؟ اور کچھ قریب آ جائیں سب لوگ، کچھ قریب آ جائیں سب لوگ، ذرا سا قریب آئیں ماشاءاللہ، تھوڑا قریب آ جائیں کیونکہ اوپر جو شبنم کی وجہ سے جن لوگوں کے سر پہ سائبان نہیں ہے نا ان کو دقت نہ ہونے پائے. اور ذرا سا قریب آ جائیں، ہاتھوں کو ڈاکے بولتے رہیے کہ لبیک یا غوث اعظم. اور ذرا محبت سے بولیں آپ. سب کی آواز نہیں آئی، ذرا زور سے بولیں ہاتھوں کو ڈاکے لبیک. جانا چاہتے ہیں تو جلدی بولیے گا. وہ یعنی شبنم کے نیچے نہ بیٹھیے گا. اللہ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. آمین کہہ دیں بھائی. کیا بیمار رہنا چاہتے ہیں؟ آمین بھی نہیں کہتے. میرے آقا نے اپنے انتقال ظاہری کے وقت اپنا ایک جبہ شریف، کیا؟ جناب عمر فاروق اعظم اور مولا علی کو دیا. حضور نے فرمایا اے عمر، اے علی، یہ میرا جبہ میرے اویس کو دے دینا. ایسے بولنے لگ رہا بہت ہلکی چیز دی گئی ہے. حضور نے اپنا جبہ دیا ہے. مدینے سے آنے والے کا پیر چوم لیتے ہیں. کھجور دیتا ہے تو کھجور کھا کے گٹلی جیب میں رکھتے ہیں. ماں مر گئی ہے تو ماں کی قبر پہ رکھ دیتے ہیں. یہ مدینے کی کھجور کی گٹلی ہے، میری ماں کی قبر کو ٹھنڈک پہنچائے گی. کوئی زمزم دیتا ہے تو کھڑے ہو کے پیتے ہو، جس کی وجہ سے یہ آج یہ نعمتیں لائق تعظیم بنی ہیں. میں اس ذات کے جبے کی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی سن لیتے، کوئی مطلب ہی نہیں. کیا مطلب؟ میں غبارہ بیچ رہا ہوں. میرے آقا نے اپنا جبہ شریف دیا اور اویس قرنی کو دینے کے لیے عمر فاروق اعظم اور مولا علی سے کہا اے عمر، اے علی، میرا یہ جبہ میرے اویس تک پہنچا دینا. اب حضور نے دو باتیں اور کہیں، بتا دوں؟ یہ کوئی مشفق انسان ہی کر سکتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر، اے علی، میرے اویس کو میرا سلام بول دینا.
دوسری بات سنیں، اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے سبحان اللہ کہیے گا۔ اس کے بعد جو بات میرے آقا نے کہی ہے وہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، وہ آمینہ کے لال کے علاوہ۔ اتنا خرد نواز کوئی اور تھا ہی نہیں زمین پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی کوئی پیر اپنے مرید سے نہیں کہتا اللہ اکبر، مرید پیر صاحب سرکار دعا کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا۔ ٹھیک ہے بیٹھے، ادھر مت تھوکیے گا، ادھر بغداد شریف ہے، ٹھیک ہے؟ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بقیہ میرا دامن آپ کے لیے حاضر ہے، آپ بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، بس میرا دل کیوں پتہ نہیں ادھر اس طرف کے لیے روتا ہے۔ آج 6 سال کے تھے اعلیٰ حضرت نا، تو آپ نے اپنے ابو علامہ نقی علی خان سے کہا تھا ابو اپنے کمرے سے بغداد کدھر پڑتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سے ان کے ابو نے کہا کیوں؟ بولے بتائیں تو صحیح۔ تو کہا کہ بیٹے احمد رضا ادھر بغداد ہے، ادھر۔ کیوں تم اس سے پوچھتا ہے؟ تو 6 سال کے تھے اعلیٰ حضرت، رو کے بولے ابو ادھر میں پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہتا جس طرف غوث پاک آرام کر رہے ہوں۔ اللہ، جب کوئی اتنی محبتیں کرتا ہے تو حضور کی بارگاہ سے کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، میں فروری کے مہینے میں بغداد شریف گیا تھا، ابھی بھی گیا، پھر کرم ہوگا، جلدی حاضری کی صورت بنے گی، ظاہر نہیں کروں گا ورنہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو میں فروری کے مہینے میں بغداد شریف میں تھا، رات کے 12 بجے غوث پاک کی بارگاہ سے شیخ ابو علی نام ہے، تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں سروس کرتے ہیں، غوث پاک کے خادم۔ مجھ سے بولے کہ دوست ہندوستان کب جاؤ گے؟ تو میں نے کہا 2 دن کے بعد جاؤں گا۔ تو مجھ سے بولے ہندوستان میں ایک بزرگ کی مزار شریف ہے، وہاں میرا سلام بول دیجئے گا۔ تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے، وہ کس شہر میں ہے؟ تو بولے کہ وہ بریلی میں ہے، ان کا نام امام احمد رضا فاضل بریلی۔ میں نے سوچا یہ اسی تعظیم کی برکت ہے۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا میرے آقا نے اپنا جبہ شریف دے کے فرمایا میرے اویس کو میرا سلام بولنا، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا۔ حضور نے جو نشانی بتائی تھی، ایک روایت کے مطابق عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، ایک روایت کے مطابق قرن میں ملاقات ہوئی۔ عمر فاروق اعظم اور مولا علی نے جب رسول کو لے کے گئے، اس جب شریف کی میں نے 2-3 مرتبہ زیارت کی ہے حضرت۔ کبھی انشاءاللہ اپنے ان بڑوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے لے کے چلوں گا۔ وہ جبہ شریف خانواد سہرورد کے عظیم بزرگ شیخ مخدوم براق لنگر جہاں کمال گنج فرخ آباد میں موجود ہے، جہاں اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہوں نے جھاڑو لگائے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور سیدی سرکار غالب میاں شاہ صاحب قبلہ جہاں کے صاحب سجادہ، بڑے نیک، اور بڑی خوشی کی بات ہے پوری دنیا کی خانقاہوں کے سجادہ نشین کا فیصلہ ان کے جد کے مریدین کرتے ہیں، اس خانقاہ میں آج بھی سجادہ کا ہونے کا فیصلہ جبہ رسول کرتا ہے، حضور کے وہی جبہ شریف جو آیا۔ بہرحال کہانی سنے آگے تو غوث پاک کی بات آئے گی انشاءاللہ۔ میرے آقا کے دونوں لاڈلے عمر فاروق اعظم اور سرکار مولا علی جبہ رسول لے کے پہنچے، اور جا کر کے پوچھتے پوچھتے اویس قرنی تک پہنچ گئے۔ جو نشانی حضور نے بتائی تھی وہ دیکھ لیا۔ اویس قرنی کو بلایا عمر فاروق اعظم نے، بولے آپ رک جائیں۔ بولے جی کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ہم فوراً پریشر ڈالتے ہیں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آصف رضا سیفی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، میں مصباحی ہوں، میں ازہری ہوں، میں کہاں سے فارغ ہوں۔ اویس قرنی کیسے بزرگ ہیں؟ عمر فاروق اعظم نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو نام نہیں بتایا۔ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ مولا علی آگے بڑھے، بولے سنیے آپ کی ماں نے آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں۔ تو آپ نے رو کے کہا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو دنیا مجھ کو اویس قرنی کے نام سے جانے گی، ورنہ میرا نام کس کام کا۔ اتنا سنا تو خوش ہو گئے عمر فاروق اعظم۔ اویس قرنی قریب آئے، بولے آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سنیں آپ جملہ، جیسے قریب آئے نا تو اویس قرنی بولے آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے بدن سے میرے آقا کے شہر کی خوشبو آ رہی ہے۔ آئے کیسے کیسے عاشق تھے۔ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ بولے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے بدن سے میرے آقا کے شہر کی خوشبو آ رہی۔ اتنا سنانا تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ہم مدینہ شریف سے آ رہے ہیں۔ جیسے مدینہ کا نام سنا، ہائے ہائے
تڑپ گئے، رونے لگے، رو کے بولے اویس قرنی میرے آقا کیسے ہیں؟ جب یہ پوچھا تو مولا کائنات نے رو کے فرمائے حضور کا وصال ظاہری ہو چکا ہے۔ بہت روئے، زمین پر گر پڑے اویس قرنی، ان کو اٹھایا، سہارا دیا، کہا کہ میرے آقا کا انتقال ہو گیا، تم نے حضور کو دیکھا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے مولا علی جب رسول ان کے آگے کر دو۔ جب جب رسول لے کے مولا علی آگے بڑھے تو عمر فاروق اعظم نے کہا اے اویس تجھے حضور نے انتقال سے پہلے کہا ہے میرے اویس کو میرا سلام بول دینا۔ رونے لگے، رو کے تڑپ کے بولے پھر سے کہو حضور نے کیا کہا، پھر سے کہو حضور نے کیا کہا؟ تو بولے حضور نے کہا میرے اویس کو میرا سلام بول دینا۔ بولے حضور نے مجھے میرے اویس کہا؟ آئے ہائے اس غلام پر حضور کی کرم نوازیاں۔ اور حضور نے کیا کہا؟ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ شریف تجھے عطا فرمایا۔ جبہ رسول لے کے دیر تک مچلتے رہے، اسے ہونٹوں سے لگایا، اسے اپنی آنکھوں سے ملا، اپنی پیشانی پہ رکھا، سر پہ رکھا، سینے سے لگایا، اسے چومتے رہے۔ پھر مولا علی فرماتے اے اویس قرنی سن، ایک بات حضور نے اور کہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا حضور نے فرمایا میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا۔ جب یہ سنا تو جبہ رسول کو سر پہ رکھ کے چیخنے لگے، تڑپنے لگے، میرے آقا کہاں؟ وجہ تخلیق کائنات ہے، محبوب پروردگار ہے، مجھ جیسے ناکارے پر اتنی کرم نوازیاں۔ اللہ اکبر، چٹائی بچھائی، حضور کا جبہ شریف پہنا، اور پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے رو کے بولے اے میرے مولا تجھے اس جبے کا واسطہ جس جبے نے حضور کے بدن کو چوما ہو، اس جبے نے حضور کی انگلیوں کا بوسہ دیا، حضور کی انگلیوں کا واسطہ، اس جبے نے حضور کی نبوت کی مہر کا بوسہ دیا، جو حضور کی پیٹھ پر کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرے ہوئے گوشت کی صورت میں تھی، جس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے مولا اس نبوت کی مہر کا واسطہ اس جبے نے اسے ضرور چوما ہوگا۔ اے میرے مولا اس جبے سے تیرے حبیب کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے میرے مولا اس جبے کے تانے بانے کا واسطہ، اس کے دھاگے کا واسطہ، اس میں پسینے رسول موجود ہے، بخش دے اپنے حبیب کی امت کو۔ علامہ عبد القادر فرماتے ہیں آواز خدا کی بارگاہ سے آئی۔ دیکھنا اس میں آپ کا فائدہ نظر آتا ہے تو کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں آواز خدا کی بارگاہ سے آئی کہ اے اویس قرنی اس جبے شریف کے توسل سے جو تو نے دعا مانگی ہے میرے حبیب کی امت کی مغفرت کی، جا میں نے آدھی امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، آدھی امت کی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے سبحان اللہ، زندہ باد۔ آدھی امت کی میں نے مغفرت فرما دی ہے، میں نے آدھی امت کی۔ میں اتنی بتا دوں کہ ان آدھی امت میں جو نام لیا گیا، میں اپنے آپ کو چھوڑ کے بات کرتا ہوں، ممبر پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ اس آدھی امت میں آپ سب کو شامل فرما دے۔ اپنے آپ کو الگ کر کے بات کرتا ہوں، میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے میں چاہتا ہوں کہ اسی آدھی امت میں آپ شامل ہو جائیں۔ آمین کہہ دیں۔ کیا کہا تھا؟ اے میرے مولا بخش دے، آواز آئی اپنے حبیب کی آدھی امت کی میں نے مغفرت فرما دی۔ لالچ بڑھ گئی ہے، لالچ بڑھ گئی ہے۔ بولے میرے مولا وہ جو آدھی بچی ہے نا اس کو بھی، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، حاجی صاحب بہت بہت مبارک ہو۔ بولے میرے مولا وہ جو آدھی بچی ہے اس کی بھی مغفرت فرما دے، اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ معلوم ہے کیا آواز آئی؟ اب جو آواز آئی ہے اس میں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس آواز میں، سمجھے؟ آپ بھی اس میں شامل رہیے گا، پھر سے آمین کہہ دیجئے گا، شاید اس خاندان میں آپ شامل ہو جائیں۔ بولے میرے مولا وہ جو آدھی بچی ہے اسے بھی بخش دے۔ علامہ عبد القادر اربلی فرماتے ہیں آواز خدا کی بارگاہ سے آئی، اے اویس وہ جو آدھی بچی ہے اسے عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشوں گا۔ آئے اللہ اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم۔ ہم تو جنت بھی غوث پاک سے لینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سب کو غوث پاک کا فقیر بنائے۔ یہ شان ہے میرے آقا حضور غوث اعظم کی۔
بہت ساری باتیں غوث پاک کی پیدائش کے پہلے کی بیان کی جا سکتی ہیں. داستان صابر پاک میں جملہ لکھا ہوا ہے. بیٹھے رہیے گا, کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. اللہ آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے, آمین کہہ دیں. امام جعفر صادق کا ایک خواب بیان کیا, خود امام جعفر صادق نے. آپ بیان فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا عجیب خواب دیکھا. وہ خواب یہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. میرے پورے خاندان کی پوری فیملی تشریف فرماتی سوائے امام حسن اور امام حسین کو چھوڑ کر, سب کے سب تشریف فرماتے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں پوری فیملی تھی اور حضور تشریف فرماتے ہیں, اور ماحول غمناک تھا, غم والا, کرب درد والا تھا. سینری جو تھی, منظر نامہ وہ خوشی کا نہیں تھا. لگ رہا تھا یہ محفل کربلا کے جنگ کے بعد, کربلا کے ظلم کے بعد ہوئی ہے. امام جعفر صادق فرماتے میں نے غور سے دیکھا, میری دادی امام حسن حسین کی ماں میرے آقا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی, اور چہرہ مبارک میری دادی کا اترا ہوا تھا, پھول مرجھایا ہوا تھا. پھر سب خاموش تھے, سناٹے کا عالم تھا. اچانک مخدومہ فاطمہ نے اپنے ابو سے ایک سوال کیا. آپ فرماتی آقا, میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے میری بیٹی؟ مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ ابو میرے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا حسن اور ایک کا نام تھا حسین. میرے بیٹے حسن کو آپ کی امت کے منافقین نے زہر دے کے مارا, زہر دے کے, اور میرے دوسرے بیٹے حسین کو آپ کی امت کے منافقین نے کربلا میں بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے شہید کیا ہے. یہ جو مائیں بیٹھی نا شرافت بھائی کے گھر پہ چھت پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی گود میں جو بچے ہیں نا, ان کی خواہش ہوتی ہے کبھی یہ بچے مسکرائیں, کبھی یہ بچے لڑھک جائیں, کبھی یہ بچے گھٹنوں کے بل چلیں, پھر کبھی یہ بچے دونوں پیروں پہ چلیں, پھر لڑکھڑا کے گریں, پھر آگے بڑھیں, پھر دوڑیں, تاکہ انہیں دوڑتے ہوئے ہم دیکھیں. یہی مخدومہ فاطمہ نے کہا آقا میں بھی اپنے بچوں کو جسم کے ساتھ زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. کہاں سے دیکھوں, مار ڈالا میرے بچوں کو. بڑی بے دردی کے ساتھ ایک کو زہر دیا گیا, ایک کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ مخدومہ فاطمہ رو رہی تھی تو حضور رونے لگے. حضور کی داڑھی شریف بھیگی, آنسو حضور کے جبے پر گرے. ماحول ہو کا عالم تھا, کوئی بولنے کو تیار نہیں, سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام جعفر صادق فرماتے دیر ہو گئی, میں نے اپنی پلکیں اٹھا کے میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ران مبارک پر 2 شہزادے بیٹھے ہوئے. محبت سے بولے سید صاحب آ جائیں, آ جائیے سید صاحب بیٹھ جائیں. علامہ غلام مصطفیٰ صاحب اجازت دیجیے, یہ بھی حضور غوث پاک کے خاندان کے ہیں. ان کے دادا پردادا میں 7 اقطاب گزرے ہیں. امان بھائی نعرے تکبیر, آ جائیے. نعرے رسالت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ مقبولیت کی نشانی ہے. امان بھائی بیٹھے, آ جائیے ماشاءاللہ. اور بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں, وسیم بھائی ہیں اور ڈاکٹر حسیب صاحب وغیرہ ہیں. مولانا محمد رضا نوری صاحب, علامہ عاشق الرحمان صاحب کے خاص شاگرد ہیں, اور اقرار بھائی وغیرہ آئے ہوئے ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرما لیں. غوث پاک کی بات سننے کے لیے آپ نے بلایا تو سنیں. ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. بولنا نہیں ہے, کوئی کھیل کود کی محفل نہیں ہے. اپنے موبائل وغیرہ کو استعمال, وہ سب بغداد میں استعمال کرنا, غوث پاک کے روضے کی تصویر کو دلوں تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ. سمجھے بیٹھیں. سرکار امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ران مبارک پر 2 پھول جیسے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ہمت جٹائی, میں آگے گیا, میں نے کہا آقا امی کے سوال کا جواب باقی ہے, ابھی آپ نے دیا نہیں, میرا الگ سے ایک سوال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جعفر بول تیرا سوال کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں آقا یہ جو بائیں طرف بیٹھا ہے شہزادہ یہ کون ہے, جو دائیں طرف بیٹھا ہے شہزادہ یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جعفر جو میرے بائیں ران پر بیٹھا ہے جب یہ زمین پر پیدا ہوگا دنیا اسی کو علی احمد علاؤ الدین صابر کے نام سے یاد رکھے گی. حق صابر یا صابر. اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ کلیر شریف گئے ہیں؟ شرافت بھائی کہاں؟ سبحان اللہ. ایک بزرگ نے فرمایا تھا اگر ہندوستان میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا, اکیلے میرے صابر ہوتے تب بھی ہندوستان کا نظام ڈگمگانے نہ پاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ میرے صابر سبحان اللہ. میرے آقا حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کیسے کاٹوں رتیاں صابر,
تارے گنت ہوں سیاں صابر، چھتیاں لگن کو کیسے کہوں میں، تم ہو اونچی اٹریاں صابر. ہاں کتنے لوگ کلیئر شریف گئے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ. اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوشی کی خبر دی سرکار مجاہد ملت اور سرکار شہنشاہ کلیئر شریف. ایک مرتبہ 2016 میں یا 15 میں بغداد شریف میں تھا، 11ویں شریف کی رات یا آگے پیچھے کی رات تھی. باہر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے امان بھائی عباس کی دکان پر، تو ایک پڑوسی ملک کے بڑے عظیم بزرگ آ گئے. مجھ سے پوچھ لیا کہاں کرنے والے ہو؟ تو میں نے کہا ہندوستان کے جہاں کے غریب نواز ہیں. ہم تو انہی سے پہچانے جاتے ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ خوش ہو گئے تو صابر پاک کا نام لیا. جب صابر پاک کا نام لیا تو سمجھ لو رات بھر ہم اور 2-3 ان کے مرید بیٹھے تھے، 2-3 میرے دوست بیٹھے تھے، اور وہ شیخ بڑے عظیم بزرگ تھے. بات چلی تو پوری رات صابر پاک کی بات چلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیش چندر پانڈے IAS آفیسر تھے، کہتے ہیں میرے دل کی آس تھا مخدوم صابر کلیری، مجھ دکھی کا آسرا مخدوم صابر کلیری. چلو گے صابر پاک میں انشاءاللہ. مولانا نوری بھائی سے، اقرار بھائی سے گزارش کروں گا آپ لوگ ممبر پر آ جائیں. آ جائیے ماشاءاللہ. اجی ارمان میں ہیں کیا؟ ماشاءاللہ. ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. مولانا غلام مصطفیٰ بھائی یہ نوری بھائی ہیں آگے آ رہے ہیں. یہ علامہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. ان کی دستار میں علامہ عاشق الرحمان صاحب علی رحمہ کے خاص شاگرد ہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ. دستار میں تاج الشریعہ سرکار آئے تھے تو فرمایا ان کو بلاؤ جن لوگوں کی دستار ہونے والی فضیلت کی. تو بلائے گئے. فرمایا میں سب کی پیشانی چومنا چاہتا ہوں جن جن لوگوں نے علامہ عاشق الرحمان صاحب قبلہ سے تعلیم حاصل کی. ان میں سے ایک یہ بھی تھے ماشاءاللہ. بلے سید صاحب تشریف لائے. میں خود کسی غوث پاک کے بیٹے کے منتظر میں تھا، اور ماشاءاللہ اب اس جلسے کی کامیابی کے لیٹر پیڈ پر قبولیت کی مہر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، ذرا کوئی پھر سے کہہ دے لبیک یا غوث اعظم. یہ سرکار امام جعفر صادق فرماتے ہیں کیا کہا حضور نے؟ اے میرے جعفر جو میرے بائیں ران پر بیٹھا ہے، جب یہ زمین پر پیدا ہوگا تو اس کا نام علی احمد علاء الدین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو علی احمد علاء الدین صابر کلیری. پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یہ جو دائیں ران پر بیٹھا یہ؟ تو میرے آقا مسکرائے. فرمایا جعفر جب یہ زمین پر پیدا ہوگا دنیا اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی. اللہ اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یا شیخ بغداد کا دولہا، سبحان اللہ. بغداد کا دولہا، جشن غوث اعظم. شاعر نے کہا یا شیخ عبد القادر نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کے سوالوں کا جواب ہے. میری بیٹی نے کہا مجھے حسن حسین چاہیے یا حسن حسین کا بدل چاہیے، تو یہ حسن حسین کا بدل ہے. غوث پاک کا نام شیخ عبد القادر ہے، عبد القادر ہے، عبد القادر ہے. ٹائٹل ہے محی الدین. اللہ کا نام ہے حی، زندگی دینے والا. اسی سے بنا دین کو زندہ کرنے والا بتوفیق الہی محی الدین یعنی عبد القادر. غوث پاک کا ٹائٹل جہاں بڑے پیر، بغداد والے راجکمار، ولیوں کے، یہ ہندو بھائی کہتے ہیں نا بغداد والے راجکمار. او سید صاحب بیٹھے ہوئے، باپو بیٹھے ہوئے. ابھی تقریباً میں پرسوں گھر واپس آیا، جے پور سے اجمیر شریف میں تھا، پھر وہاں جودھ پور پالی میں تھا، پھر احمد آباد شریف میں. تو اس سے ایک دن پہلے میں یہاں تھا مورت گنج کے قریب میں سگاڑا میں. تو میں نے غوث پاک کے حوالے سے بات کی. تو میں نے صوفی سلطان میں یہ قول بیان کیا اگر کوئی ہندو بھائی آپ کا دوست ہو اور وہ کوئی تکلیف بیان کرے تو اس سے کہنا کہ غوث پاک کا نام لیا کرو. آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی جان؟ یہ بات میں نے بیان کی، تقریر کی. تو اتفاق سے گاڑی پر بیٹھ کے میں چلا گیا تو قریب میں ارشد بھائی کے وہ ایک ہندو بھائی دوست ہیں، وہ آئے رات ہی میں 1 بجے. بولے وہ ارشد بھائی جو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے غوث پاک کا نام پریشانی میں کام آتا ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ بولے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بغداد میں رہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. بولے آپ لوگ تو مسلمان ہو. وہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہندو بھائی بھی ان کا نام لے گا تو کام بن جائے گا. بولے بالکل کام بن جائے گا. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بولے میرا بیٹا 4 مہینے سے ریاض میں پھنسا ہوا ہے، اب تک اس کی نوکری نہیں ملی ہے، میں کیا کروں؟ بولے تم بھی بڑے پیر کا نام لو. میں نام بتا دوں، محمد ارشد نام ہے،
سگاڑا مورت گنج کے قریب ہے، الہ آباد بائی پاس پہ ہے یہ، سمجھے الہ آباد سے 30 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا، بغل میں روہی ہے، بھرواری ہے، مشہور جگہ ہے، آپ دیکھیں کانپور روڈ پر ہے، نمبر لے لیں مجھ سے بات کر لیں۔ یہ بات انہوں نے 3 دن پہلے مجھے بتائی اور جلسہ بھی 2-3 دن پہلے ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ تم بھی غوث پاک کا نام لو، غوث پاک کے نام سے وہی منت مان لو، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو پرسوں یا نرسوں میرے پاس ارشد بھائی نے فون کیا، بولے وہ ہندو میرا پڑوسی بھائی ہے، میرے پاس دوڑ کے آیا، بولے 4 مہینے سے میرا بیٹا ریاض میں پریشان تھا اور 2 دن سے میں غوث پاک کا نام لے رہا تھا، آج 4 مہینے کے بعد میرے بیٹی کی نوکری لگ گئی ہے۔ خدا قسم، ارشد میں نے بتایا سبحان اللہ، بڑی شان ہے۔ اور یہی نہیں، ایک میرے دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا ورنہ اب ہندوستان کی حکومت عجیب طریقے کا مزاج رکھتی ہے، ہر کام میں تو آزادی ہے، اور لیکن یہاں پر دقت آئی۔ ایک پنجابی دوست ہے، وہ ایک سید زادے کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اس نے کہا کہ سید صاحب آپ کسی کو بتائیے کہ نہیں میں نے غوث پاک کی محبت میں اسلام قبول کیا ہے، میری بیوی کو نہ بتانا، بات دلی کی ہے، دلی کی، اور 4 سال پہلے کی بات ہے، میں جو بات یہاں کہہ رہا ہوں یہی باتیں مسجد میں چل کے کہہ سکتا ہوں، سمجھے میری بات، اتنی پکی بات ہے، سمجھ رہے، اور میدان محشر میں اس کہے ہوئے کا میں ذمہ دار ہوں، اتنا مان لیں، وہ دلی کی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں سید صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میری مرضی ہے، مجھے اسلام میں جو بھائی چارگی ہے، محبت ہے، لوگوں کے تئیں انسانیت کا درس ہے، مجھے بڑا روح شوٹ کرتا ہے میں اسلام، لیکن میری بیوی کو نہ بتانا۔ بولے کہ کوئی بات نہیں، معلوم ہے میرا وہ بھی مجھ سے ملاقات ہے، میری ہے اس سے دوست ہے بڑا اچھا، اس نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کر کے رات کے آخری حصے میں گھر آیا نا، تو اس کے دل میں جو نور تھا وہ بوجھل قدموں سے گھر آیا اور دروازے پہ دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اندر آیا، دروازہ بند کیا، بیوی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، بیڈ پہ لے گئی، بولے بیٹھو، میرے شوہر جب بیٹھ گیا نا، بیوی نے اپنے شوہر سے کہا صحیح بتانا شیخ عبد القادر کون ہے؟ بیوی نے کہا صحیح بتانا یہ شیخ عبد القادر یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی بغداد میں بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، تو یہ بتا میری بیوی تجھے کیسے پتہ چلا کوئی شیخ عبد القادر ہے؟ بیوی نے کہا یہ تو بعد میں بتاؤں گی، صحیح بتانا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو پریشان ہو گیا، بولے یہ سب اندر کی باتیں ظاہر کیسے ہو گئیں، ابھی سے دقت نہ ہو جائے۔ تو بیوی رونے لگی، جب تو نے اسلام قبول کیا نا، میں اپنے گھر پہ کمرے میں تھی، میرے خواب میں ایک بزرگ آئے تھے، خدا قسم میرے خواب میں ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے بولے اٹھ دیکھ تیرا شوہر اسلام قبول کر رہا ہے، تو بھی اسلام قبول کر لے۔ بولے مجھے بھی کلمہ پڑھایا، مجھے بھی سچی راہ کا مسافر بنایا، اور جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ بولے میرا کام ہو گیا میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نام تو بتا دیں۔ کہا نام کیا کرے گی پوچھ کے؟ میں نے کہا نہیں نام تو بتا دیں۔ وہ پلٹ کے بولے دنیا مجھی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دستگیر سبحان اللہ، ہاتھوں کھڑا کے غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ تو غوث پاک کا ایک ٹائٹل ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ میرے آقا رو کے فرماتے اے جعفر، میری بیٹی نے پوچھا حسن کا بدل چاہیے، حسین کا بدل چاہیے۔ حسن کو لوگوں نے زہر دیا تھا، حسن کا زہر جس میں جانا حسن مرے گا، دین مرے گا، حسن چپ دین چپ، حسن مرے گا دین مرے۔ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں تھا اسی حسن کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں اللہ ایک ایسا شہزادہ پیدا کرے گا اپنے حسن کا کہ جس کا ٹائٹل ہی محی الدین ہو جائے گا۔ حسن کہاں سے مرے گا؟ اس کے بیٹے کا بیٹا ہی دین کو زندہ کرنے والا ٹائٹل پائے گا، گولڈ میڈل حاصل کرے گا۔ اور اے میرے بیٹے جعفر، میری بیٹی نے کہا مجھے حسین کا بدل چاہیے۔ سن حسین تو حسین ہے، حسین کا یہ بھتیجا علی احمد علاء الدین صابر، یہ صابر پاک امام حسن کے بیٹے ہیں، اس لیے میں نے بھتیجا کہا، ٹھیک ہے۔ فرماتے میرے آقا میرے بیٹے جعفر سن، دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے صابر نے 12 سال تک زمین پر جانے کے بعد میرا صابر اعلان کرے گا، گولر کی شاخ پکڑے 12 سال تک لٹکا رہے گا، نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، اور دنیا والوں کو بتاتا رہے گا اے یزیدیو 12 سال تک علی احمد علاء الدین صابر بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے، تو 3 دن میں کربلا میں دادا حسین کو بغیر کچھ کھائے پیے موت کیسے آ سکتی ہے؟
اے میرے بیٹے جعفر، یہ میری بیٹی کے سوالوں کا جواب ہے۔ ایک کا نام علی احمد علاء الدین صابر کلیری، ایک کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ہاں تو اڑا کے بولو کیا نام ہے؟ یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جن کے دادا کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی۔ سب کی آواز نہیں آئی؟ یہ شیخ عبداللہ جیلانی ہیں۔ حضور غوث اعظم سرکار کے ماں کا نام ہے فاطمہ ام الخیر۔ کیا نام ہے؟ والد کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست، نانا کا نام ہے شیخ عبداللہ صومعی۔ سبحان اللہ کہہ دیں تو بزرگوں کے نام زبان پر آ جائے۔ ہاں، غوث پاک کے دادا کا نام عبداللہ جیلانی، نانا کا نام عبداللہ صومعی، ماں کا نام فاطمہ ام الخیر، پھوپھو کا نام عائشہ جیلانی، بھائی کا نام شیخ عبداللہ جیلانی۔ حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر سب سے پہلے توبہ کرنے والے ڈاکوؤں کے سردار کا نام احمد بدوی، زمین ہمدان کی، ہمدان ملا ہے جنجان سے، جنجان قریب ہے جیلان سے، جیلان ہے ایران میں۔ حضور غوث اعظم کے پیر مرشد کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی۔ محبت سے بولیں، اپنے پیر کے نام پہ تڑپتے ہیں، یہ بڑے پیر کے پیر کا نام ہے۔ غوث اعظم کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی، اور ان کے پیر کا نام ہے شیخ ابو الحسن علی قرشی الہنکاری۔ وہ مرید تھے شیخ ابو الفرا ترتوسی سے۔ ان کے پیر کا نام تھا عبد الواحد تمیمی، ان کے پیر کا نام تھا ابوبکر شبلی، ان کے پیر کا نام تھا شیخ جنید بغدادی۔ وہ مرید تھے شیخ سری سختی کے، اور وہ مرید تھے شیخ معروف کرخی کے، وہ مرید تھے امام علی رضا کے، وہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بھائی ہیں امام حسن کے، امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے، اور مولا علی شوہر ہیں مخدومہ فاطمہ کے، اور مخدومہ فاطمہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی۔ آپ الہ آباد کے قریب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا، جشن غوث الورا، زندہ آباد۔ حضرت علامہ و مولانا آصف رضا سیفی۔ اللہ سلامت رکھے، غوث پاک کے فقیروں کو اللہ سلامت رکھے۔ آمین کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے۔ بس دہلیز غوث سلامت رہے، آپ کے سر سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سرکار کے کئی خادم تھے۔ ابو محمد غوث پاک کے خادم کا نام، بارقی غوث پاک کے خادم کا نام، ابو سعید قیلوی غوث پاک کے خادم کا نام، شیخ رضا غوث پاک کے خادم کا نام، شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی غوث پاک کے خادم کا نام، شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی غوث پاک کے خادم کا نام، شیخ بقا بن بطو غوث پاک کے خادم کا نام، شیخ علی بن ہیتی غوث پاک کے خادم کا نام۔ خوش ہو جاؤ، شیخ منور شاہ الہ آبادی غوث پاک کے خادم کا نام۔ آپ جن کی رعایا ہیں، آپ جن کی کسٹڈی میں ہیں، وہ غوث پاک کے خادم ہیں۔ آپ کے دادا ہیں غوث اعظم، آپ خادم ہیں منور شاہ الہ آبادی کے، وہ خادم ہیں سیدنا شیخ کے، ہے کہ نہیں؟ آپ جس کے شہر میں رہتے ہیں وہ منور شاہ، اور منور شاہ جس کے شہر میں رہتے تھے وہ غوث پاک۔ کتنا قریب کا رشتہ ہے، سبحان اللہ۔ الہ آباد والوں مبارک ہو۔ سرکار مشاہد ملت نے پرتاپ گڑھ علاقے کی زمین کا جائزہ لیا، ادھر کچھ وہابیت زدہ زمین تھی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا یہ تو ثانی نجد ہے، یہ تو بدعقیدوں کی زمین ہے، وہ ثانی نجد کی یاد دلا رہی ہے۔ سرکار مجاہد ملت، کوئی کہہ دے سبحان اللہ۔ شرافت بھائی کوئی بولے نہ بولے، آپ بولیں، اور آپ جیسا دل جس کا وہ بولے۔ ہاں، مجاہد ملت، سبحان اللہ۔ ابھی سرکار کا عرس ہوا ہے، نہ جانے پاؤ تو دروازے پہ لنگر کیا کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو۔ سرکار مجاہد ملت الہ آباد آئے اور الہ آباد کے بزرگوں کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ مشاہد ملت سرکار نے کیا کہا تھا؟ پرتاپ گڑھ کا علاقہ ایریا قریب کا یہ ثانی نجد ہے، اور جب آپ نے الہ آباد کی زمین دیکھی، ایک طرف شیخ عبد الباسط شاہ دمگڑا شریف کو دیکھا، ایک طرف خواجہ کمال شاہ چشتی کے روزے کو دیکھا، ایک طرف خواجہ تقی شاہ اور خواجہ شعبان ملت کے دربار کو دیکھا۔ کتنی دیر کے بعد آپ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ ایک طرف شیخ طیب شاہ کے روزے کو دیکھا، ایک طرف سرکار مستان شاہ کے روزے کو دیکھا، ایک طرف خواجہ برہان الدین شاہ چشتی اور خواجہ کڑک عبدال شاہ کے روزے کو دیکھا، خواجہ نواب علی شاہ کے دربار کو دیکھا،
شہر الہ آباد میں ایک طرف سرکار مجاہد ملت نے سرکارہ نے 14واں پیرا کی چوکھٹ دیکھی، اسٹیشن پر کرامت علی شاہ کا روضہ دیکھا، کوئلہ کمار کی دہلیز دیکھی، سرکار دادا میاں دارا شاہ اجمل دارا شاہ محمدی کے بدروں کو دیکھا، منصور پارک کے شیوخ کو دیکھا، شمس الہ آبادی کے گھر میں صوفی ابرار شاہ کو دیکھا، اور کہنے لگے پھر جب گئے ہمت گنج شریف تو خواجہ عبد القادر شاہ کو دیکھا، عبد الغفور عبدال کو دیکھا، پھر منور شاہ کی چوکھٹ دیکھی، اور پھر چیخ کے بولے اگر مشاہد ملت کی نظر میں پرتاپ گڑھ بدعقیدوں کی وجہ سے ثانیہ نزد ہو سکتا ہے تو الہ آباد میرے منور شاہ کی وجہ سے ثانیہ بغداد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، ثانیہ بغداد کیوں نہیں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مرتبہ حضرت سید منور علی شاہ، جیتے رہیے جیتے رہیے، سید منور علی شاہ الہ آبادی زندہ آباد۔ اللہ اس دربار کو سلامت رکھے، اس دربار کے رنگ و آہنگ کو سلامت رکھے، وہاں کے کتوں کو سلامت رکھے۔ وہ شہر وہ دربار ہے تو شہر سلامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں الہ آباد آنا ہم تمہیں سنگم دکھائیں گے، آپ بھی لگایا کرو، دوسرا مصرع یوں لگا دیا کرو۔ کوئی کہتا ہے الہ آباد آنا وہ تجھے سنگم دکھائیں گے، منور شاہ کا روضہ تمہیں تو ہم دکھائیں گے۔ یہ شہنشاہ کی بارگاہ ہے، اور میرے آقا سرکار غوث اعظم سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے خدمہ غوث پاک کے۔ جاؤ گے بغداد شریف؟ ہاں تو اڑا کے بولو، جب تک آپ دل سے نہیں بولو کہ جانا نہیں دوں گا یہاں سے، ہاں اسی وقت چھٹی ملے گی جب آپ دل سے کہو گے حضور اب حضرت اب تیاری میں نے کر لی ہے انشاءاللہ۔ ہاں باتھ روم میں ٹائلز دکھاتے ہو، حضرت آئیے تشریف لائیے، یہ واس بیسن ہے، جرمنی سے آیا، اٹالین سے آیا، 5000 روپے کی ٹوٹی لگی ہے، ارے میرے بھائی رکھ لے اس کو اپنے پاس، مجھے یہ دکھا تیرے پاسپورٹ پر بغداد کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی، مجھے یہ دکھا تیری آنکھوں نے غوث پاک کا روضہ دیکھا نہیں دیکھا، مجھے مت دکھا اپنے گھر کی ٹائلز کو اور موزیک کو اور اٹالین سامان جرمنی کے سامان کو، میں تیری آنکھوں میں روضے غوث اعظم کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کے دادا شیخ عبداللہ جیلانی، ان کے بیٹے ہیں شیخ موسیٰ جنگی دوست جنہوں نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ بولو بھائی بولو، یہ واقعہ معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھا بتائیں، معلوم ہے نا بھائی؟ بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب سے، حضور بہتا ہوا سیب کھایا تھا، جرم کیا تھا؟ نوش کے بھاگے نہیں غوث پاک کے ابو، توڑا نہیں غوث پاک کے ابو نے، اور ٹھیلے بک رہا تھا اٹھا کے جیب میں نہیں رکھ لیا، اٹھا کے چیک نہیں کر لیا غوث پاک کے ابو نے، بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اب کی اس سفر میں حضور نومبر میں ان قدوم کی برکتیں تھیں، ان قدموں کی برکتیں تھیں، سادات کی قدم کی برکتیں۔ امان بھائی اس سفر میں بغداد شریف میں تھے، ہم لوگوں نے ایک روایت کے مطابق وہ نہر دیکھی ہے جس نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا، ابھی نومبر کے مہینے میں۔ سبحان اللہ، اللہ میرے ان بھائیوں کو سب کو بغداد پہنچائے انشاءاللہ۔ ہاں تو اڑا کے بولو آمین انشاءاللہ، چلو کہ بغداد انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میرا سوال تھا صوفی صاحب قبلہ سے، حضور یہ بہتا ہوا سیب کھایا تھا، صحیح بتانا حضرت، توڑا تو نہیں تھا؟ پھر کہاں سے کھایا تھا؟ بہتا ہوا۔ کس نے کھایا تھا؟ غوث پاک کے ابو نے۔ کس نے؟ اور پھر پنالٹی کتنی دی آپ نے؟ کتنی بری؟ 12 سال تک اس کو جرم قرار دیا گیا۔ بہتے ہوئے سیب، بہتا ہوا سیب کو کھانے کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، 12 سال تک سرکار شیخ عبداللہ صومعی نے آپ کو اپنے سیب کی باغ کو کے بچوں کو، پیڑ کے چھوٹے چھوٹے پودوں کو پالنے والا کام دیا، اسے سینچو، اسے تیار کرو، جانے نہیں دوں گا 12 سال تک۔ میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ سے، حضور جرم اتنا بڑا نہیں جتنی بڑی سزا ہے، اگر نہ کھاتے غوث پاک کے ابو وہ سیب تو سیب سڑ جاتا، سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے دل کیا کیوں 12 سال تک پنالٹی دی غوث پاک کے ابو نے؟ دیکھنا کتنے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، دیکھنا سب سمجھدار ہیں، بس اپنے ذہن کو حاضر رکھیں گے سمجھ لیں گے۔ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہیں کروں گا تو میرے گھر میں ولیوں کا بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ شکیل بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ بغداد، شہنشاہ بغداد۔ سرکار غوث اعظم کے ابو کی شادی ہوئی مخدومہ فاطمہ ام الخیر کے ساتھ، 25 30 35 40 45 50 55 59 59 ایئرس، 59 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ غوث پاک کی امی کی عمر 59 سال ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی۔ جب 60 سال کی غوث پاک کی امی ہوئی تب غوث پاک پیدا ہوئے۔
ہم لوگ تو شادی کے 3-4 سال کے بعد بات نہ بنی تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس، ادھر نہ بنی تو پھر آیورویدک کے پاس، ادھر نہ بنی تو پھر عامل صاحب کے پاس، ادھر نہ بنی تو پھر اوجھا کے پاس، معاذ اللہ غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ 60 سال کے بعد غوث پاک اپنی ماں کے گھر میں پہلی بہار بن کے پیدا ہوئے، نام رکھا گیا عبد القادر۔ کیا؟ بڑے ہوئے کہتے ہیں میرے مولا نبوت کی سرداری کا تاج تو نے اپنے حبیب کو دے دیا، صفی اللہ کا ٹائٹل آدم علیہ السلام کو دے دیا، صفت کلیمی موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، روح اللہ کا ٹائٹل تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا سرکاران صدیق عمر و عثمان و علی کو دے دیا، مصلح امہ کا ٹائٹل امام حسن کو دے دیا، شہیدوں کی سرداری کا تاج تو نے میرے آقا امام حسین کو دے دیا۔ میں بھی اسی خاندان کا ایک بیٹا ہوں، میرا حصہ تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ آواز آئی اے میرے حبیب کے لاڈلے سن، تو نے صحیح کہا، میں نے یہ عہدہ فلاں نبی کو دے دیا اور نبوت کی سرداری کا تاج اپنے حبیب کو دے دیا، خاتم پیغمبرہ بنا دیا، اور پھر یہ صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا سب میں نے اپنے حبیب کے لاڈلوں کو بانٹ دیا۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے میرے حبیب کے لاڈلے میرا حصہ تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ تو سن میرے حبیب کے لاڈلے، میں قادر ہوں، قادر، جا تجھے میں نے صفت قادری عطا فرما دی ہے۔ ہائے ہائے، میرا امام کہتا ہے بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نام رکھا گیا شیخ عبد القادر، سبحان اللہ۔ بولے بڑے مرتبے ہیں غوث پاک کے بھائی، ہاں بیٹھے ہوئے تھے گھر کی دہلیز پر، بہت سارے لوگوں کو میری باتیں معلوم ہیں اور میں گفتگو ایسی کرتا ہوں کہ لوگوں کو یاد ہو جائے، یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو اڑا کے بتاؤ اپنی بہن۔ رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول تمام اولیاء کے بلند سر ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے، تمام اولیاء کے بلند سر ہے قدم پہ جن کے جھکے ہوئے، اسی پیارے غوث کا واسطہ، اسی پیارے غوث کا واسطہ، تو ہر ایک گدا کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی